بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروگرام میرے کامیاب نسخے ڈاکٹر مرتضیٰ مغل کے ساتھ فکر فردہ چینل کے ناظرین کے لیے لے کر میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہے ناظرین فسچولا ان اینو، یعنی کہ اینل ریجن میں فسچولا، جس کو اردو میں آپ بھگندر، ناسور یا نالی دار زخم بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ پائلز، فشر، فسچولا یہ ایک ہی قسم کی چیزیں ہیں، لیکن ان میں فرق ہے، اس لیے ہم نے ان تینوں پر 3 مختلف پروگرام کیے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک فسچولا ہے۔ یہ ناظرین مقد یعنی اینس یا ریکٹم کے ارد گرد ہوتا ہے۔ یہ مقد کے گرد سوزش پیدا ہوتی ہے شدید قسم کی، اس سے مواد وہ خون ہو، وہ پس ہو، وہ پسدار رطوبت ہو، یہ خارج ہوتی ہے، جس سے حاجت کے وقت درد ہوتا ہے اور چلتے وقت بھی شدید درد ہوتا ہے انسان کو۔ اس کی وجوہات ناظرین جو وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں انسان گندا مندہ رہے، صفائی کا پراپر خیال نہ رکھے، مریض ڈائبٹک ہو، اس میں امیونٹی اس شخص کی ویک ہو چکی ہو، ٹیوبرکلوسس کا وہ ٹینڈنسی رکھتا ہو یا اس کی فیملی ہسٹری میں موجود ہو، کرونک قسم کی قبض اس میں بھی ناظرین جو ہو، اور انفیکشن ہو۔ اس میں ناظرین یہ بار بار ہونے والا مرض ہے، بار بار ہوتا ہے۔ اس میں جو مرض کی علامات کہہ لیں وہ یہ ہیں کہ ضدی پھوڑا قسم کا اس میں انسان کو مقد پر ہوتا ہے، جس کا ایک منہ جو ہے وہ مقد سے باہر ہوتا ہے اور دوسرا اندر کہیں جا کر مقد کے اندر والی آنت میں جا کر کہیں کھلتا ہے۔ ابتدا میں یہ اندر ہی ہوتا ہے، بعد میں پھر یہ باہر کی طرف مقد کے باہر نکل آتا ہے، اور اس میں ٹیوبرکلوسس کی ٹینڈنسی رکھنے والے لوگ زیادہ اس سے متاثر ہوتے ہیں ناظرین۔ اگر اس کو احتیاط نہ کی جائے، بر وقت علاج نہ کرایا جائے، معالج سے رابطہ نہ رکھا جائے، غذا، پرہیز، ادویات نہ لی جائیں، تو یہ بڑی آنت کے ناظرین کینسر کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اس میں ناظرین پیٹ میں گیس کا ہونا، ہوا کا ہونا، اس کو آپ ونڈ کہہ لیں، نفخ کہہ لیں، یہ ہوتا ہے۔ منہ کا ذائقہ اس میں بہت کڑوا ہوتا ہے، اور اس میں یوں لگتا ہے جیسے اینس کے اندر، مقد کے اندر کوئی چیز ہے، کچھ چیز ہونے کا احساس اس میں رہتا ہے۔ اور یہ جیسے میں نے کہا کہ نالی سی ڈیولپ ہو جاتی ہے مقد کے باہر سے اندر کی طرف۔ اگر تو یہ کہیں قریب ہو تو اس میں بچت رہتی ہے، جلدی ہیل اپ ہو جاتا ہے، لیکن خدا خبر اندر یہ ملٹیپل نالیاں بنا لے ہماری بے احتیاطی سے، تو اگر ملٹیپل نالیاں بنیں، دور کہیں جا کے بن جائے، تو یہ خطرناک بھی صورتحال اختیار کر سکتا ہے۔ تو اس کو ملٹیپل نالیاں بنانے سے یا اندر دور تک جانے سے روکنا چاہیے۔ اس کے لیے معالج سے بات کرنی چاہیے۔ ہم لوگ شرم کی وجہ سے شاید معالجین سے بات بھی نہیں کرتے، ہمارا کلچر کو اس طرح کا ہے۔ ہر چھٹا شخص بر صغیر کا ناظرین اس مرض میں مبتلا ہے، لیکن چونکہ لوگ اس کو بیان نہیں کرتے، اس کے بارے بات نہیں کرتے، اس کا ٹریٹمنٹ بھی نہیں لیتے، وہ گھر میں نسخے جو ہوتے ہیں وہ چلاتے رہتے ہیں، لیکن جو بڑا خطرناک ہے، اس سے لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور لوگ عام طور پر ایسے امراض کو بگاڑ کر اس کے بعد آخر میں ہومیوپیتھک پہ آتے ہیں، جب وہ انتہائی کرونک ہو چکا ہوتا ہے اور ایک لحاظ سے دوسری پیتھیز میں لا علاج کہہ لیں یا آپریشن کے علاوہ کوئی چیز رہتی نہیں اس میں، تب آتے ہیں۔ لیکن اس وقت بھی ہومیوپیتھی کام کرتی ہے، اور اس وقت بھی اس کو شفا ملتی ہے ہومیوپیتھی سے۔ یہ بار بار ہونے والا مرض ہے۔ میں نے جیسے کہا کہ آپ آپریشن کرا بھی لیں گے تو اس کے باوجود بھی یہ دوبارہ اس کے ہونے کی ٹینڈنسی موجود ہوتی ہے۔ اس میں سٹول پاس کرتے وقت سٹریننگ نہیں ہونی چاہیے، زور لگا کر سٹول پاس کرنے کی بار بار کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے جو باریک باریک رگیں ہوتی ہیں، جو وہاں ٹیشوز ہوتے ہیں، وہ ڈیمیج ہوتے ہیں، اور اس سے یہ یا اسٹیرائڈ کے استعمال سے بھی یہ مرض بڑھتا ہے، لیور کے ٹربل سے یہ مرض بڑھ سکتا ہے، ویٹ لفٹنگ، ہیوی ویٹ لفٹنگ کرنے سے، مرغن غذائیں کھانے سے، شراب و کباب والی زندگی سے، یا جنسی بے راہ روی کی کچھ اقسام ہیں، اس سے بھی یہ مرض پھیلتا ہے۔ اس کو احتیاط کرنی چاہیے۔
چاہیے. بہت خطرناک ناظرین مرض ہے, اس کو فوری طور پر ٹریٹ کروانے کے لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے. اس کی پیتھولوجی یہ ہے کہ اس کو فزیکل ایگزام کے ذریعے سے, ایگزامینیشن کے ذریعے سے ڈاکٹر معالج چیک کر سکتا ہے. یہ سوزش والی نالی کا ایک نالی ہوتی ہے جس کا ایک سرا اندر, جیسے میں نے کہا, دوسرا سرا باہر. یہی وہ چیک کرتا ہے کہ یہ نالی کہاں تک گئی ہے, کتنی دور ہے, ملٹیپل نالیاں تو نہیں ہیں, اس کی کون سی لوکیشن ہے. تو اس کے مطابق پھر آپ کے معالج آپ کا علاج کرتے ہیں. اس کا اگین جو لاہ عمل ہے, اس کا پرہیز ہے, اس کی غذائیں ہیں, اس میں مکمل ریسٹ کروانی چاہیے پیشنٹ کو. اچھی معتدل اور نیوٹریشس غذا کھانی چاہیے. میں نے جیسے کہا کہ اوائڈ کرنا چاہیے کانسٹیپیشن کو بار بار ہونے دینے سے, اور اسٹریننگ سے دور رہنا چاہیے. بڑی آنت کو نرم رکھنے کی ہر کوشش کرنی چاہیے. پانی زائد پینا چاہیے, فلوئڈز بے شمار لینے چاہیے. اور جیسے میں نے کہا کہ ہرے پتوں والی سبزیاں ہیں وہ بھی, اور جو سلاد ہے, سلاد کا تو خاص طور پر دن میں ایک باؤل, بڑا باؤل ہرے پتوں والی جو وہ ہیں سلاد ہے اس کو کھانا چاہیے. اور زیتون کا تیل بھی خاص طور پر اگر 1-2 چمچ اس پہ چھڑک لیں تو یہ بہت ہی کارگر ہوتا ہے. ہائی فائبر ڈائٹ, سبزیاں, پھل, امرود, دلیا اور اسکمڈ ملک, اور یہ معتدل زندگی, پریشانیاں, تفکرات ہر وقت ذہن میں سوچیں, اس سے دور رہنا چاہیے. صفائی کا مکمل خیال کرنا چاہیے. ناظرین, مرغن غذائیں, منشیات, بڑا گوشت اور مسالہ دار چیزیں, اس طرح کی اشیاء سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. ناظرین, تو یہ تو اس کا ہو گئے کیا لاہ عمل کریں, کیا پرہیز کریں. اس کی سٹیجز کیا ہیں, وہ یہ ہیں کہ یہ گریجول ہوتا ہے, آہستہ آہستہ یہ مرض لاحق ہوتا ہے. ارلی سٹیج میں جو اس کی پہلی سٹیج کہہ لیں, اس میں ایک چھوٹا سا بوائل جو ہے وہ نیئر اینس یا ریکٹم بنتا ہے, اس سے پس نکلتی ہے. اور جب پس پڑ جائے اور پس نکلنا شروع ہو جائے تو وہ انسان کو ویسے بھی سائیکولوجیکلی بھی ڈسٹرب کرتی ہے, اور طہارت کے حساب سے بھی, اور جو درد اس میں ہوتا ہے وہ بھی انسان کو بہت پریشان رکھتا ہے. اس کی جو اگلی سٹیج ہے ناظرین, ڈیولپڈ سٹیج ہے, اس میں کنٹینیوس فلو آف پس اور پس لائک واٹری سیکریشنز ہوتا ہے, اور اس کی شکل یوں ہوتی ہے جیسے سوئی میں سے دھار نکلے یا ٹپ 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 کے, یعنی کہ وہ سوئی میں سے نکلنے والا نیڈل لائک جو ہے وہ سیکریشنز ایسے نکلتی ہیں. تو وہ اگر ہو تو اس کو آپ ڈیولپڈ اسٹیج سمجھ سکتے ہیں. اس کی لیٹ اسٹیج یا تھوڑی تاخیر والی اسٹیج یہ ہے کہ مواد رسنا تو شاید بند ہو جائے, لیکن اس کے بعد نئی سوجنیں پیدا ہوتی ہیں, سویلنگ پیدا ہوتی ہے, اور یہ دوبارہ بہہ نکلتا ہے, اور اس سے یہ بھی لگتا ہے کہ یہ شاید اندر تک, دور تک یہ گیا ہے. اس کی گریو سٹیج, جو اس کی اگلی سٹیج ہے ناظرین, وہ فسچولا جو ہے وہ انٹرنلی جا کے اوپن ہوتا ہے, اور ریپڈ اسپریڈ آف انفلیمیشن ناظرین اس میں ہوتا ہے, جو کہ صحیح نہیں, وہ خطرناک ہے. یہ اس طرح کی اگر چیز ڈیولپ ہو تو اس میں بہت جلدی کرنی چاہیے علاج کو کرانے میں, معالج کے پاس جانے میں. اول تو پہلی سٹیج پہ ہی چلا جانا چاہیے, لیکن اگر یہ سٹیج آئی ہے تو اس میں بہت جلد اس میں کوشش کرنی چاہیے. اس کی ہیلنگ ناظرین ڈیلے ہو سکتی ہے, کیونکہ جو کنٹینیوس آپ وہاں اسٹول بھی پاس کر رہے ہیں تو اس اسٹول کی غلاظت سے وہ اس سائنس کو جا کے, اس انفلیمیشن کو جا کے ٹچ کرتا ہے, اس سے گندگی غلاظت کی وجہ سے, تو اس کی ہیلنگ تھوڑی سی لیٹ ہوتی ہے. اس کی ناظرین جو میڈیسنز ہیں, جو اس کا میرا کامیاب نسخہ ہے, گزشتہ 20-22 سالوں میں ہم نے جو اکراس پاکستان کیمپس لگائے, اس میں جو ہمارا ایک نسخہ بنا, وہ نسخہ آپ کے لیے میں لے کے آتا ہوں. یہ ہماری طرف سے فکر فردا کے ناظرین کے لیے تحفہ ہے. اس میں ناظرین سب سے پہلی دوا تو ٹیوبر کلونیم ہے. ٹیوبر کلونیم 1 میں پہلے دن ناظرین پیشنٹ کو 3 خوراکیں دینی چاہیے پہلے دن. دوسرے دن تھوجا ایسڈ نائٹرکم اور 2 دوائیں اس میں ایڈ کرنی چاہیے اس فسچولا کے مرض میں, گریفائٹس اور ہیپرسلف. یعنی تھوجا 1 میں, دوسری دوائی ہے ایسڈ نائٹرکم 1 میں, تیسری دوائی ہے گریفائٹس 1 میں, اور چوتھی دوائی ہے ہیپر سلف 1 میں. یہ چاروں دوائیوں کو ملا کر اگلے دن ناظرین, دوسرے دن یعنی کہ اس کی 3 خوراکیں صبح دوپہر شام کھانی ہیں. اس کے بعد ان دوائیوں کو رکھ دینا ہے, ٹیوبر کلونیم بھی اور یہ 4 ادویات بھی, ان کو سائڈ پہ کر دینا ہے. اس کے بعد ایک نسخہ ہے 200 کی پوٹنسی میں ایک نسخہ ہے, وہ آپ دوائیاں 4 لائیں گے, ان کو بنائیں گے. اس میں کیلکیریا فاس,
کیلکیریا فاس ایک دوائی ہے وہ لائیں گے 200 کی پوٹنسی میں. دوسری دوائی کا نام ہے کیلکیریا سیلف 200 میں. یہ بھی دونوں بایو کیمک میڈیسنز ہیں. اور تیسری دوائی ہے سلیشیا, یہ بھی بایو کیمک بہت جو ہلکی پوٹنسی کے نمکیات ہیں وہ ہیں سلیشیا 200 میں. اور چوتھی دوائی کا نام ہے مرکسول 200 میں. اور پانچویں دوائی ہے مائرس ٹیکا 200 میں. ان پانچوں ادویات کا ایک کمپاؤنڈ بنانا ہے اور بنا کر ان ایک ہی بوتل میں ڈال کر ان میں سے 5 قطرے صبح دوپہر شام اگلے 15 دن اس کو ناظرین پیشنٹ کو دینا ہے یا آپ نے لینا ہے. تو اس میں ناظرین قبض کی شکایت بھی ہوتی ہے. اس مرض میں جو پریفر کرتا ہوں وہ کمال لیبارٹریز کی ایک دوائی ہے جو کہ قبض کے لیے بہت اچھی ہے. اس کا نام ہے لوزی ٹیبلٹ. یہ اگر کرونک قبض ہو, شدید قبض ہو تو 2 گولیاں گرم پانی کے ساتھ, اور اگر کم شدید ہو تو 1 گولی. یہ 7, 8, 10 دن تک یہ لینا ہے. یہ آپ کے اسٹول کو ایزیلی پاس کرے گا. اور اس کو ایکسٹرنلی دینے کے لیے کیلنڈولا ایک دوائی ہے مدر نیچر میں. کیلنڈولا کو 1 لوٹا پانی میں یا 1 مگ پانی میں, کوسے پانی میں 50-60 قطرے ڈال کے جب بھی آپ طہارت کریں, دن میں 3 بار 4 بار 5 بار, تو اس کے ذریعے طہارت کریں. یہ بہت زیادہ اینٹی انفلیمیشن بھی ہے اور اس کے ذریعے سے جراثیم وغیرہ یا انفیکشن وغیرہ یہ ہونے سے بچائے رکھتا ہے اور اس جگہ کو بہت جلدی ہیل بھی کرتا ہے. تو ناظرین اس میں جو ہمارا یہ تو ہے ہمارا نسخہ. تو 22 سالہ کیمپوں کی تاریخ سے یہ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہومیوپیتھی میں بڑی جان ہے. یہ ان امراض کو بھی شفا بہم پہنچاتی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نے کبھی کتابوں میں ہی پڑھا ہوتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے, وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھا ہے. ناظرین میں آپ سے 1-2 واقعات شیئر کرنا چاہتا ہوں ہمارے کیمپوں میں. آج سے 16 سال پہلے جو کشمیر میں زلزلہ آیا تھا اس میں ایک بچی اپنے کمرے سے باہر نکلی تو اس کا چھت جو ہے وہ اس بچی کی جہاں وہ تھی وہاں گرا. اس خوف اور ڈر کی وجہ سے اس بچی کی حالت پچھلے 15 سال ایک عجیب کسی حالت رہی اس خوف اور ڈر کی وجہ سے. تو ناظرین 15 سال کے بعد اس بچی کو وہ علامات ختم کرنے کے لیے ہم نے کیمپ پر ایکونائٹ 10 میں 2 خوراکیں دیں. ایکونائٹ 10 میں 2 خوراکیں دیں اور اس کا وہ سارا ڈر خوف جو پچھلے 15 سال میں ڈیولپ ہوا تھا ناظرین وہ ختم ہوا. اور اس کے علاوہ دوسری مثال, بہت سی مثالیں ہیں, میں چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں. دوسری مثال ہے کہ فالج کا کوئی اگر مریض ہو اور وہ پہلے 3 گھنٹے میں آپ کے پاس آ جائے تو اس کو آپ آرنیکا CM میں 1 خوراک دیں گے. آرنیکا CM میں 1 خوراک دیں گے اور ساتھ اس کو کاسٹیکم CM میں 1 خوراک دیں گے. یہ دونوں دوائیاں دینے سے اس کی جو فالجی کیفیت ہے وہ یکدم ریورس ہونا شروع ہو جائے گی, یکدم ریورس ہوگی اور بہت جلدی وہ واپس اپنی نارمل لائف میں وہ شخص آئے گا. اس طرح کے واقعات بھی ہمارے ساتھ کیمپوں میں باقاعدہ ہوئے ہیں. لوگوں کو ہم نے دوائی دی ہے اور وہ اس سے ان کو بہت آرام آیا ہے. تو یہ 2 مثالیں میں نے دی, باقی مثالیں میں اگلے پروگراموں میں دوں گا انشاءاللہ. اس کو ناظرین آپ چیک کیجئے, دوائی لیجئے, اس کو بار بار دیکھیے اور یہ دوائی لیں گے آپ کو اس سے آرام آئے گا انشاءاللہ. اگر آرام آئے تو میرے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کیجئے, میں اس کا طلبگار ہوں. اور اگر کسی کو یہ دوا مفت چاہیے تو 15 دن کی یہ دوا نظریہ پاکستان اسکول بلڈنگ, لین نمبر 3, گلستان کالونی, راولپنڈی کینٹ, نزد ایوب نیشنل پارک. یہ بروز جمعہ ہمارے ٹیم بعد از نماز جمعہ عشاء تک وہاں ہوتی ہے. آپ خود تشریف لائیے, پیشنٹ کو لائیے, بائکیا بھیجیے, کوریئر بھیجیے, جس طرح سے لینا چاہیں آپ وہاں سے 15 دن کی دوائی آپ ہم سے مفت حاصل کریں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہم اشف مرضانا وانت خیر الشافعین, اے پروردگار ہمارے امراض کو شفا عطا فرما, تو بہترین شفا عطا فرمانے والا ہے. پروگرام میرے کامیاب نسخے کے ساتھ ڈاکٹر مرتضیٰ مغل آپ سے اجازت چاہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.